الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبوب فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري في كتابه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. حمد و ثنا بڑائی کبریائی لائق و سزاوار ہے اس وحدہ لا شریک حکم الحاکمین کے لیے جو سارے جہان کا تنہا پالنہار ہے، جس کے ہاتھ میں حیات و موت ہے اور جس کے قبض قدرت میں بیماری و شفا ہے. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی گئی ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے کتاب الرقاق کے اندر نقل کی، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. اس حدیث کا بامرادی ترجمہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس. انسان کو دو نعمتیں ایسی ملی ہیں
کہ اکثر و بیشتر لوگ ان نعمتوں سے متعلق دھوکہ میں پڑے ہوئے۔ الصحت والفراغ، ایک نعمت کا نام ہے صحت و تندرستی، اور دوسری نعمت کا نام ہے فرصت و فارغ البالی۔ صحت جنہیں ہم تندرستی کے نام سے جانتے ہیں، اس کی قدر و منزلت کیا ہے، اس کی اہمیت و افادیت کیا ہے، اس کا اندازہ اسے ہوتا ہے جب وہ خود بیمار پڑتا ہے یا اس کے گھر کا کوئی فرد بیمار ہے۔ اگر انسان صحیح سالم ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، اسے نعمت کی قدر سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جو ہی پریشانی لاحق ہوتی ہے، معمولی سا نزلہ و زکام ہوتا ہے، کھانسی اور سردی ہوتی، سر درد، آنکھ درد، کان درد، دانت درد یا کسی جگہ درد شروع ہوتا ہے، اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ صحت کیا ہے اور بیماری کیا ہے۔ سر میں معمولی سا درد شروع ہوتا ہے، کسی کی بات اسے اچھی نہیں لگتی، آپ اسے قرآن سنائیے یا حدیث سنائیے یا پیار و محبت کی بات سنائیے، کوئی بات اسے اچھی نہیں لگتی، اس کا سر درد۔ چھوٹی سی مصیبت کا یہ عالم ہے تو بڑی بیماری کا عالم کیا ہوگا، اس کا مشاہدہ اور معاہدہ، تجربہ آپ نے ابھی 3-4 مہینے کے اندر کر لیا۔ کورونا وائرس یہ بیماری کوئی بہت نئی بیماری نہیں ہے، اس کا کیئر نہ کرنے کے نتیجے میں جان لیوا ثابت ہوا۔ اگر اس کی نگہداشت، نگہبانی کی جائے تو ویسی بیماری ختم ہو جائے۔ اس مناسبت سے آپ نے دیکھا ہوگا اس کورونا وائرس کی مہاماری کے نتیجے میں پوری دنیا پریشان، اور ایسی پریشانی کا سلسلہ شروع کیا کہ باپ کو بیٹا سے بات کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، شوہر اپنی بیوی کا خیال نہیں کر پاتا، کورونا وائرس پازیٹیو پایا گیا، ثابت ہونے کی بیماری ہے، اسے ایسی جگہ رکھا جاتا جہاں جگر کا ٹکڑا جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ ایسا ہم نے دیکھا ہے، باپ کا لاش پڑا ہوا، بیٹا چھو نہیں پا رہا ہے، کیوں؟ ہم کو بھی کورونا لگ گیا۔ اور اسی خطرے اور اسی ڈر کے نتیجے میں عالمی پیمانے پر پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع، پھر ساری انسانیت کو ایک دوسرے کے لیے جھوٹ بنا کے رکھے، کوئی کسی سے قریب نہیں ہونا چاہتا، جبکہ وہ بیماری لگ بھی سکتی ہے، نہیں بھی لگ سکتی۔ یہاں پر عقیدے کی خرابی پیدا ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بیماری ہے، لگتی بھی ہے، لیکن عقیدہ مضبوط رکھیے، کسی بیماری کو فی نفسی اپنی ذات میں یہ طاقت حاصل نہیں ہے کہ بغیر اللہ کی اجازت کے کسی آدمی کو متاثر کر دے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوئی تو چھوٹی چھوٹی بیماری بھی کسی کو لگ جاتی ہے، اور اگر اللہ کی مشیت نہیں ہوئی تو
بڑی بڑی بیماری بھی کسی کو پٹتی اور لگتی نہیں، لیکن ابھی ایسا تاثر بنا کے پیش کیا گیا کہ جہاں انسان کو شفا ملتا ہے، جہاں بیماریوں کا ازالہ ہوتا ہے، جہاں بیماریاں ختم کی جاتی ہیں، اور جن ذرائع اسباب و علل کے اختیار کرنے کے نتیجے میں وہ بیماریاں دور بھاگ جاتی ہے، ایسی جگہ پر پابندی لگا دی ہے۔ مسجد میں بتائی شراب کی بھٹی کھولے جائے، بھیڑ لگا دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسجد میں نماز پڑھنے آئیں گے کہ کورونا وائرس آپ کو ختم ہو، جبکہ جن احتیاطی تدابیر کا تذکرہ ہوتا ہے اگر اسے مد نظر رکھا جائے، اور انسان یہ کہتا ہے آپ باہر جاؤ، باہر سے آنے کے فوراً بعد اپنے واش روم میں جاؤ، باتھ روم میں جاؤ، نل اور پیپ میں جاؤ، وہاں جا کر اچھا سے ہاتھ پاؤں دھو لو اور گھر میں چلے جاؤ، کہ بھائی وہ جراثیم ختم، وہ وائرس میں مر جائے گا، گھر کے لوگوں کو متاثر نہیں ہوگا۔ ایک انسان مسجد آتا ہے، 5 منٹ آتا ہے، جو انسان 1-2 بار گھر میں واپس آ کر پانیوں کا استعمال کرنے کے نتیجے میں اپنے گھر والوں کو اس وائرس سے محفوظ رکھ سکتا ہے، وہ انسان اگر مسجد میں آتا اور اللہ کی بندگی کرنے کے لیے آتا اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں سنت رسول اللہ کے عین مطابق وضو کر کے مسجد میں داخل ہوتا ہے، اسے خطرہ لائق ہے کہ اسے بیماری پڑ جائے۔ تو شمار مسجدوں کا حضرہ وضو خانہ بند کر دو، باتھ روم بند کر دو، مسجد بند کر دو، اور یہ سارا کام ہوا، اس سے اس لیے ہوا ایک ہوپا کھڑا کر دیا۔ رہا معاملہ سینیٹائزر کا استعمال، بیماری سے بچنے کے لیے کچھ دوائیں لگا لیجیے، کچھ لوشن اپنے ہاتھ میں لگا لیجیے، آپ اس سے آپ کے جراثیم مر جائیں گے، گھر میں جائیں گے، گھر کے لوگوں سے ملیں گے جلیں گے، بیماری کا اثر نہیں ہوگا۔ جبکہ اس سینیٹائزر کا یہ حال ہے، ایکسپائری ڈیٹ والا جس کی مدت میعاد ختم ہو چکی ہے اس کو بھی سپلائی کیا ہے، اس سینیٹائزر کے نام پر جانی مال بھی پیش ہوتا ہے۔ نتیجے کے طور پر تجربات کی دنیا میں لوگوں نے بتلایا ہے کہ اگر ہاتھ میں لگایا تو ہاتھ میں کھجلی ہو گئی ہے اور ہاتھ کا کینسر بھی اس سے ثابت ہوا۔ شریعت مطہرہ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے بہترین علاج کا ذریعہ بتلایا، ہم اس سے کوسوں دور ہو گئے۔ اگر اس سلسلے میں غور کریں گے تو اندازہ ہوگا، ماہرین ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق یہ وائرس 3-4 دن تک آدمی کے گلے اور حلق میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد اگر آپ نے گرم پانی کا استعمال کیا یا زیادہ پانی کا استعمال کیا یا نمک پانی کا استعمال کیا یا اور بھی کچھ دوائیں استعمال کر لی تو وائرس آپ کے پیٹ میں چلا جاتا اور ختم ہو جاتا۔ لیکن اگر آپ نے اس پر توجہ نہیں دی تو وہ کیڑا آپ کے پھیپھڑا میں چلا جاتا اور پھر وہی جان لیوا ثابت ہوتا۔ جبکہ وہاں بھی یہ تدبیر بتلائی، اگر کسی انسان کو اس وائرس نے پکڑ لیا اور پھیپھڑے میں داخل ہو گیا، وہاں بھی انسان گرم پانی کا استعمال کرے گا تو وہاں بھی وہ پھیپھڑا کے اندر سے وائرس مر سکتا ہے۔ لیکن ہمیں اس پر دھیان نہیں ہے، جو طبی اصول کے مطابق احکام نافذ کیے گئے ہم اسے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مگر ایسا ڈر، ایسا روب، ایسا خوف، ایسی دہشت، ایسی ہیبت بڑھا دی گئی ہے کہ اللہ معاف کرے۔ اس پر غور کیجئے گا، سوچنے کا ایک میں راستہ دیتا ہوں، اس پہ خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ بہت مشہور بات ہے کہ اگر کوئی انسان اس وائرس سے متاثر ہو گیا، کورونا وائرس کی مہاماری سے متاثر ہو گیا، اسے بیماری لگ گئی، 2 صورت ہے، یا تو آپ سرکاری ہاسپٹل میں جائیں یا پرائیویٹ نرسنگ ہوم میں جائیں۔ سرکاری ہاسپٹل کے یاد ہے، بہت مشہور بات ہے، اگر اس بیماری کی شفایابی میں تبدیل کرنے کے لیے سرکاری ہاسپٹل جاتے ہیں تو اپنے جان سے ہاتھ دھو لیجیے، یعنی مر جائے گی، وہاں کچھ کیئر نہیں ہوتا،
اس پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی. اس کے نام پر کروڑ کی وصولیابی ہوئی لیکن اس پر خرچہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ ایسے انسان نما درندہ ڈاکٹر بھی ہے جو کہتے ہیں کہ حکومت خواہ مخواہ ان لوگوں پر مال خرچ کرتی ہے، اسے تو انجیکشن دے کے مار دینا چاہیے، اور اس کی ویڈیو اب تک وائرل ہوئی. جب کیا ہوا؟ اگر سرکاری ہاسپٹل میں گئے تو آپ جان سے ہاتھ دھو لیجیے، یعنی مرنے کے لیے تیار. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ وسائل دیا ہے، کچھ مال و دولت دی ہے، کچھ زمین و جائیداد دیا ہے، تو انسان رخ کرتا ہے پرائیویٹ ہاسپٹل کا. بہت مشہور بات ہے کہ اگر پرائیویٹ ہاسپٹل کا رخ کریں گے تو اب زمین و جائیداد سے ہاتھ دھو لیجیے، سب بک جائے گا. کیونکہ بتایا گیا 1.5 لاکھ سے 8 لاکھ روپے تک اس بیماری کو دور کرنے میں خرچہ پڑتا ہے. یہ رپورٹ ہے، سروے رپورٹ. کم سے کم 1.5 لاکھ روپیہ اور 8 ساڑھے 8 9 لاکھ روپے تک خرچ ہوتا ہے، کبھی بیماری دفع ہوتی. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اتنے وسائل ہیں؟ سرکاری ہاسپٹل میں جائیے تو جان سے ہاتھ دھو لیجیے، اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیے تو زمین و جائیداد ساتھ ہو لیجیے. آپ کی دکان بک گئی، آپ کا مکان بک گیا، آپ کی زمین بک گیا، آپ کی ساری دولت ختم ہو گئی، پھر بھی آپ صحت یاب ہوں گے نہیں، اللہ کو. اس کے لیے کہا ہے کیا کہ نہ سرکاری میں جائیے نہ پرائیویٹ میں جائیے، روزانہ آپ 5 مرتبہ اچھے صابن سے اپنے ہاتھوں کو دھو لیجیے. یہی آپ کا علاج ہے. جان سے ہاتھ مت دھوئیے، زمین و جائیداد سے ہاتھ مت دھوئیے. صابن سے تو ہاتھ دھو سکتے ہیں، تو صابن سے ہاتھ دھوئیے، انشاءاللہ رحمت اس جراب سے بچ جائے. یہ تو جان اور جائیداد کی بات ہے. جب تھوڑی سی بات آپ کی توجہ کی خاطر کیا گیا، دنوں رات میں 5 مرتبہ اپنے ہاتھ اور پیر کو دھوتے ہیں. ایک طرف آپ بیماری سے بچتے ہیں، دوسری جانب آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. اور اگر آپ نے دنوں رات میں 5 مرتبہ وضو کی شکل میں ہاتھ پیر کو نہیں دھویا تو یاد رکھیے کہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو لیجیے. یعنی اگر آپ نہیں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، آپ بے ایمان ہو کے مریں گے. اس طرح کفار مشرکین مرتے ہیں اسی طرح آپ کی موت آئے. اب فیصلہ کر لیجیے. پیسے اگر آپ کے پاس ہے تو زمین و جائیداد بچوا لیجیے. کچھ آپ کے پاس نہیں ہے، سرکاری ہاسپٹل میں جا کر اپنی جان سے ہاتھ دھو لیجیے. اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتے، غریب و نادار ہے، تو اچھے انداز میں ہاتھ دھو کر کے، ہاتھ پیر دھو کر کے اور جراثیم سے اپنے آپ کو بچا لیجیے، محفوظ رہ جائیے گا. اور اگر وضو کی شکل میں 5 مرتبہ وضو کرنے کی سہولیات ہونے کے باوجود آپ نے اختیار نہیں کیا اور نماز کی پابندی نہیں کی، تو جان لیجیے کہ اپنے ایمان سے آپ ہاتھ دھو لیں گے. ایمان سے ہاتھ دھونا زیادہ اہم ہے یا زمین و جائیداد اور جان سے ہاتھ دھونا زیادہ اہم ہے؟ ایک مسلمان زمین دے سکتا ہے، جان دے سکتا ہے، لیکن ایمان نہیں دے سکتا. اگر ہمارا حال کیا ہے؟ اس موقع پر ہم نے سب کچھ دے دیا، مال بھی گیا، جائیداد بھی گئی، ایمان بھی ہمارا چلا گیا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کی طرف سے لوگ دھوکہ میں پڑے ہوئے، گھاٹے اور نقصان میں پڑے ہوئے. ایک نعمت کا نام ہے صحت و تندرستی، اور دوسری نعمت کا نام ہے فرصت، وقت کا مل جانا. آپ نے دیکھا ہوگا بیماری ہمارے پاس آئی اس سے پہلے ہمیں اس کا علاج کرنا ہے، یعنی احتیاطی تدابیر کرنا ہے. احتیاط بدلا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا، سماجی دوری کا، دور دور میں کھڑے ہونے اور بیٹھنے کا. یہ فرمان جاری کیا گیا تو تدبیر ہے بیماری سے بچنے بچانے. مان لیجئے آپ کے پاس مسجد میں بچنے بچانے کی تدبیر اختیار کر لی، کتنے لوگوں کے پاس کتنا گھر ہے اور کتنے روم ہیں اور کتنے بچے ہیں اور کتنے گھر کی عورتیں ہیں،
گھر میں کیا سوشل ڈسٹینسنگ کر پائیے گا؟ یہ تو فرمان جاری ہو گیا، لاک ڈاؤن کا فرمان جاری ہوا، یہ در حقیقت حکومت وقت کی نااہلی کا نتیجہ۔ جس وقت میں بیماری کم پائی جا رہی تھی وہاں فرمان جاری کر دیا گیا، ابھی بیماری میں روز بروز اضافہ ہو جا رہا ہے تو کھول دیا گیا، تو بلا نہیں رہی۔ نتیجے کے طور پر اب مہاماری میں اضافہ ہوا، پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے، جانیں طلب ہو رہی ہے، روز بروز ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اب کرے کیا؟ اب تو پریشان ہے، کچھ کر بھی نہیں سکتے، اب پورے طور سے بند بھی نہیں کر سکتے، جو کھل گیا وہ کھل گیا۔ جب تک آپ نے دیکھا ہوگا پولیس کے ڈنڈے برس رہے تھے اور گھروں میں بٹھانے کے لیے کوششیں ہو رہی تھی، آج سب خراب ہے۔ اس پر اگر آپ غور کریں گے تو اللہ نے بہت ساری حکمتوں کو ویسے ہی سمجھا دیا۔ اب اگر آپ غور کیے ہوں گے یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ دیکھیے اللہ تبارک و کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں، قدرت کی لاٹھی میں آواز نہیں، مار پڑتی ہے لیکن آواز نہیں ہوتی۔ آپ کی سرزمین پر کچھ لوگوں کی جانب سے باضابطہ یہ اعلان ہو رہا تھا NRC کا، NPR کا، مقصد کیا تھا؟ سب کو ان کے زمین و جائیداد سے بے دخل کر دیا جائے گا، ان کے ووٹ دینے کے حق کو چھین لیا جائے گا، یا تو انہیں مہاجر بن کے رہنا ہوگا، پھر مہاجر بننے کے بعد رہنے کی دو صورت ہوگی، یا تو یہاں سے بھاگ جاؤ یا ہمارے اندر گھل مل کر کے اپنا دین دھرم کو تبدیل کرو، اور نہیں نکال باہر کرنے کی بات تھی۔ اللہ نے ایسا انداز اختیار کیا، جو لوگ آپ سے کہہ رہے تھے کہ گھر سے نکلو، علاقے کو چھوڑ دو، وہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بھائی کوئی اپنا گھر سے نہ نکلے، اپنے اپنے گھر کو لا دیں۔ میں کبھی اس پر غور کیا؟ ایک طرف آپ کو نکالا جا رہا تھا اور جن لوگوں کی جانب سے نکالنے کی دھمکی دی جا رہی تھی انہی لوگوں کی جانب سے باضابطہ آپ سے ریکویسٹ اور گزارش اور درخواست کی جا رہی ہے کوئی اپنے اپنے گھر سے نہ نکلے، اپنے اپنے گھروں کو لازم پکڑ لے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین اسباب پیدا کر دیا، تم نکالنے کی بات کرتے ہو، ہم گھر میں جمانے کی بات کرتے ہیں۔ انداز سوچنے کا دوسرا بھی اختیار کیجئے۔ اس ہندوستان کی سرزمین پہ بے شمار مسائل ہمارے سامنے آئے، 3 طلاق کا مسئلہ آیا، آپ خاموش رہے، بابری مسجد کے خلاف فیصلہ آیا، آپ خاموش رہے، آپ کو علاقے سے نکالے جانے اور زمین و جائیداد کی ضبطی کرنے کی باری آئی، آپ خاموش رہے۔ کہیں کہیں پر شاہین باغ کے طرز کے مطابق احتجاج اور مظاہرے ہونے شروع ہوئے، لیکن توفیق کسی کو نہیں ملی کہ اللہ کے دروازے کو دستک دیا جائے اور اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منایا جائے۔ یہ حالات ہمارے سامنے پیدا ہوئے تھے، توفیق نہیں مل رہی تھی، عالمی پیمانے پر ایک مسئلہ کھڑا ہوا، کورونا وائرس کی مہاماری کی صورت پیدا ہوئی اور حالات ایسے خراب ہوئے کہ لوگ لامحالہ چاروں ناچار مجبوراً مسجد کا دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا خوشحالی میں تم نے ہمیں پکارا نہیں تھا، بدحالی میں تمہیں ہمارے دروازے میں داخل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ معلوم صاحب کہتے کیا ڈاؤٹ، کوئی غصہ ہوتا ہے اور کوئی اس کے دروازے پہ آنا جاتا ہے، دروازہ بند، باہر چلے جاؤ۔ ایسا تو نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمین شریفین تک کو بند کروا دیا کہ خوشحالی میں ہمیں تم پکار نہیں رہتے، اب بدحالی آئی، تمہاری جان کے لالے پڑ گئے، تمہاری پریشانی آئی، تم اپنے آپ کو ذلت و خالی نہیں بلکہ تباہی بربادی کے بہانے پا رہے ہو، تب اللہ کے اللہ کرنے کے لیے تیار ہو، چلو یہاں سب۔ یہ حالات میں ہمارے سامنے آئے، آپ نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا، جہاں مسجد سے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آذان سنائی دیتی ہے اور آپ کے کانوں پر جوئی تک نہیں رینگتی، انہی مسجدوں سے اور انہی عبادت خانوں سے یہ آواز بھی سنائی گئی، الا صلوا فی رحالکم، لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ سنا ہوگا آپ نے کہ یہ اعلان وعدہ تو ہوا کہ اعلان نہیں کیا گیا تو مسجد کے دروازہ بند کر دیا گیا، 2-4 لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو کر ہمارے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا کہ ہم اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیتے، جاؤ جہاں جانا چاہیے۔ انسان جب کسی سے کوئی ناراض ہوتا ہے
اسے منانے کی کوشش کرتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گیا. ہم منانے کے اللہ کے گھر پہنچنا چاہ رہے تھے, اللہ نے ہمارے دروازہ ہو گیا. پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ آگے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. اس سے حالت تندرستی کا کتنا لوگوں نے خیال رکھا. اور بطور خاص جو فرصت کے ایام ملے تھے, آدمی بندے کے سر کھجلانے کی فرصت نہیں ہے, بدن نوچ رہا کھوجنے کی فرصت نہیں ہے, کھجانے کی فرصت نہیں, ہم کام کاج سے مشغول ہے, کیا نماز پڑھیں گے؟ ایسا لگتا ہے کہ نماز بھی کوئی فرصت کے ایام میں پڑھنے کی چیز ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرصت دے دیا, دکان بند, مکان بند, مسجد و مدارس بند, اسکول اور کالجز بند, سب بند, کوئی کام نہیں ہے. اب تو اللہ اللہ کر سکتے تھے, لیکن اللہ نے توفیق چھین لی. ایسے لوگ بھی آپ کے سامنے ہیں اتنی فرصت کے پانے کے باوجود بھی اسے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے دنوں کو سخت بنا دیا اور اپنے عذاب سے دوچار کر دیا. اس لیے میری گزارش ہے کہ اگر ابھی اللہ کا گھر کھل گیا اور اس کے دروازے باہ ہو, مسجدوں میں آنے کی اجازت ہوگی, پولیس کی انکوائری بھی نہیں ہوتی. یہ بھی نہیں کہا تھا کہ ہاں کھوج کھاج کے جا رہے ہیں, شہروں کا معاملہ کچھ ہے, لیکن وہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیے اور نماز پڑھتے رہیے, کوئی پریشانی نہیں. لیکن آج تقویٰ کا ایسا عہدہ ہو گیا اور ایسا ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو لازم پکڑے ہوئے, مسجد کے قریب ہوتے ہیں, مسجد میں آنے سے ڈر لگتا ہے, ادھر ادھر چھپ چھپ آ کے کچھ کر بھی لیتے ہیں, کچھ کرتے بھی نہیں. یاد رکھیے گا, جس انسان کی جماعت چھوٹتی ہے اس انسان کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے. کہتے جب پڑھ لیں گے وقت گزار کے نماز پڑھنا لوگ شروع کرتے ہیں. اس مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کی حاضری کو 5 وقت میں لازم قرار دیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی کی دیکھا دیکھی کرنے کے نتیجے میں اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. اگر کسی کو کوتاہی ہوتی ہے اس کو دیکھنے کے بعد اس کی کوتاہی دور ہو جائے. مگر حالات ہمارے سامنے کیا ہے, وہ آپ کے پاس ہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ مسجدوں میں نمازیوں کچھ تعداد ہیں, لیکن اس مرتبہ اللہ کا فضل یہ نظر آتا ہے کہ 15 سے 20 سال کے لڑکے تو مسجد میں دکھائی دیتے ہیں. شاید اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہو, اور بڑے بڑے مربی قسم کے لوگ جو اپنے گھروں کو لازم پکڑے ہوئے ہیں, یا تو پڑھتے ہی نہیں ہیں یا پڑھتے ہیں تو منمانی پڑھتے. میرے بھائیوں, دروازہ کھل گیا, اب آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. دروازہ نہیں کھلا تھا, علماء کرام کے فتاوے تھے, ائمہ حرمین تک کے فتاوے آپ کے سامنے ہیں. لوگوں نے ان پر بھی اعتراضات کیے, ان پہ اعتراض کرنے کی مجاز نہیں ہے. میری ساتھ طاقت اور جرأت نہیں کہ ان کے خلاف بولے. بڑے بڑی ہستیاں ہیں اور بڑے علم ہیں, انہوں نے کسی مصلحت کے پیش نظر آیات قرآنیہ اور احادیث رسول ربانیہ کی روشنی میں فتویٰ دیا ہوگا. ہم ان کے فیصلے پر, ان کے فتوے پر ذرہ برابر بھی نکیر نہیں کرتے ہیں. لیکن جب اجازت مل گئی تو مسجد میں آنے میں دقت تو پریشانی کیا ہے؟ اب تو ہمارے پاس نہیں ہے. اس لیے جب مسجد سے آواز جائے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, تو یاد رکھیے گا کسی آدمی کا جماعت چھوڑ کر اپنے گھر میں نماز پڑھنا, ایک نماز کو 70 بار نماز پڑھیے, جب کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ نماز آپ کی ادا نہیں ہوگی. آپ کو مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہی ہوگا. ہاں اگر رکاوٹ ہے, شریعت کی جانب سے رکاوٹ ہے, حکومت کی جانب سے رکاوٹ ہے, اور بہت ساری رکاوٹیں ہیں, تو آپ کے ساتھ ایک عذر کی بات پائی جاتی ہے. لیکن جب رکاوٹیں ختم ہو گئی, اب اگر کوئی انسان اس سے دور رہتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ اگر سرکاری ہاسپٹل میں جائیں گے تو جان سے ہاتھ دھو لیجیے گا, پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں گے تو زمین و جائیداد سے ہاتھ دھو لیجیے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں آئیں گے تو اپنا ایمان سے ہاتھ دھو لیجیے گا. اب کیا چوز کرنا ہے, کیا پسند کرنا ہے, آپ کا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہی ہم جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا. اے اللہ, کی بیماری اور مہاماری کی شکل ہمارے درمیان پائی جاتی ہے, پورے عالم انسانیت کو اس فتنہ سے, اس وبائی بیماری سے بچا لے. اے اللہ, ہم پریشان ہیں, کمزور حال ہے, تو اپنے فضل و کرم سے ہماری پریشانی کو, ہماری بیماری کو, ہماری مصیبت کو دور فرما دے. اللہ العالمین, جو لوگ دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان ہیں ان کی جملہ پریشانی کو ختم فرما دے. اے اللہ, جو مالی اعتبار سے قرآن کیفیت سے دوچار ہے, اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کی قرآن کیفیت کا خاتمہ کر. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ الہی ہم نے جو بیمار انہیں شفا کاملہ عاجل عطا فرما دے, جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے, جو ماخوذ و گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے. جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہیں دونوں کی تربیت اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی
ولكم ولسائر المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد